نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تیسری چیز جو ایک ملازم کے اندر ضروری ہے، کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے، پھر ہی وہ اپنے منصب کی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے، وہ تیسری دولت، وہ تیسری اچھی بات، وہ تیسری چیز اچھے اخلاق ہے۔ آپ کے مخلوق کے ساتھ معاملات ہیں، بندوں کے ساتھ معاملات ہیں، آپ کے اندر امانت نہ ہوئی، خدمت خلق کا جذبہ نہ ہوا، اور پھر اچھے اخلاق نہ ہوئے، تو آپ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے۔ آپ دوسروں کی تکلیف کا سبب بنیں گے، آپ دوسروں کو تکلیف دیں گے، دوسروں کو پریشان کریں گے، دوسروں کو الجھائیں گے، اور دوسروں کو الجھا کر آپ کو مزہ آئے گا، اور جن کو دوسروں کو الجھا کر مزہ آئے، دوسروں کو تکلیف دینے میں مزہ آئے، وہ جہنمی ہوتے ہیں، ان کی دنیا آخرت خراب ہوتی ہے۔ جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں خود ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں، جو دوسروں کی تکلیفیں دور کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کی تکلیفوں کو دور کرتے رہتے ہیں۔ آپ آنے والوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے، وہ آپ کو یاد کرتے رہیں گے، آپ کا اچھا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ لوگ ہمارا اچھا تذکرہ کریں، یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے ایک تغمہ ہے، تغمہ امتیاز ہے کہ اللہ کی مخلوق ہمارا اچھا تذکرہ کرے، یہ بھی بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر آنے والے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، مسکراتے ہوئے پیش آئے، مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، نرمی کے ساتھ پیش آئے، نرمی کے ساتھ پیش آئے، نرمی کے ساتھ پیش آئے، شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ کوئی بوڑھا آ جائے تو اس کا کام پہلے کر دے، کوئی بیمار آ جائے تو اس کا کام پہلے کر دے، کوئی کمزور آ جائے تو اس کا کام پہلے کر دے، کوئی عورت مستورہ آ جائے تو اس کا کام پہلے کر دے۔ یہ حسن اخلاق، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والے وہی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، راتوں کو جاگنے والوں سے افضل وہی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، دن کو روزہ رکھنے والوں سے افضل وہی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والوں سے افضل وہی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، یہاں تک فرمایا جہاد کرنے والوں سے بھی افضل اللہ کے پسندیدہ وہی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، حسن الخلق۔ اثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامہ تقوی اللہ و حسن الخلق، ترازو میں تقوی کا بہت زیادہ وزن ہوگا، آپ کا جو تقوی ہوگا آپ کی نیکیوں کے پلڑے کو ایک دم جھکا دے گا، اور ایسے ہی ترازو میں اچھے اخلاق کا بہت زیادہ وزن ہوگا، سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا۔ جس کے پاس اچھے اخلاق کی پرچی ہوئی، اچھے اخلاق کی دولت ہوئی، اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھی جو ہر ملازم کے لیے، ہر کام کرنے والے کے لیے، ہر اجرت پر، دہاڑی پر، ہر تنخواہ لے کر کام کرنے والے کے لیے بہت ہی ضروری تھی، خواہ وہ اس کا تعلق کسی بھی ادارے کے ساتھ ہو، سرکاری ادارے کے ساتھ ہو،
یا غیر سرکاری ادارے کے ساتھ ہو، نجی ادارے کے ساتھ ہو، کسی مذہبی ادارے کے ساتھ ہو، مسجد کے ساتھ ہو، مدرسہ کے ساتھ ہو، کسی سکول، کالج، یونیورسٹی کے ساتھ ہو، کسی بھی ادارے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو یہ جتنے بھی ملازم ہیں اور اداروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں۔ یہ قدم ایسے پھونک پھونک کر اٹھائیں گے، پھر ان کی دنیا آخرت بچ سکے گی۔ اگر تھوڑی سی غفلت ہوئی اور تھوڑی سی سستی ہوئی اور تھوڑی سی لالچ اور حرص ہوئی تو دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا یہ 3 باتیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، خاص طور پر جو ملازم ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ان کی روزی پاک نہیں ہو سکتی، حلال نہیں ہو سکتی۔ ایک امانت ہے، ایک خدمت خلق کا جذبہ ہے اور ایک اچھے اخلاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ